الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وقد قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سورۃ الطلاق سورۃ طلاق مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو عدت کو اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جو کریں سوری بے حیائی، اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا، اس کو خبر نہیں شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت۔ پھر جب پہنچیں اپنے وعدے کو
تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق، اور گواہ کر لو 2 معتبر اپنے میں کے، اور سیدھی ادا کرو گواہی اللہ کے واسطے۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہوگا اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے اس کا گزارا، اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ تحقیق اللہ پورا کر لیتا ہے اپنا کام، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ۔ اور جو عورتیں نا امید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ کہ جن لیں پیٹ کا بچہ۔ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی۔ یہ حکم ہے اللہ کا جو اتارا تمہاری طرف، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے اتار دے اس پر تم سے اس کی برائیاں اور بڑھا دے اس کو ثواب۔ ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق، اور ایذا دینا نہ چاہو ان کو تاکہ تنگ پکڑو ان کو، اور اگر رکھتی ہو پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو جب تک کہ جنے پیٹ کا بچہ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو دو ان کو ان کا بدلہ، اور سکھاؤ آپس میں نیکی، اور اگر ضد کرو آپس میں تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت۔ چاہیے خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق، اور جس کو نپی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے۔ اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا۔ اب کر دے گا اللہ سختی کے پیچھے کچھ آسانی۔ خلاصہ تفسیر، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ ایسی عورتوں کو طلاق دینے لگو جن کے ساتھ خلوت ہو چکی ہے، کیونکہ عدت کا حکم ایسی عورتوں سے متعلق ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، تو ان کو زمانے عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو۔ اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس طہر میں صحبت نہ ہو جس میں طلاق دینا ہے۔ اور طلاق دینے کے بعد تم عدت کو یاد رکھو، یعنی مرد و عورت سب یاد رکھیں، لیکن خطاب میں تخصیص صیغہ مذکر کی اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں میں غفلت غالب ہوتی ہے تو مردوں کو بھی اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، یعنی ان ابواب میں جو اس کے احکام ہیں ان کے خلاف نہ کرو، مثلا یہ کہ 3 طلاق دفعتاً مت دو، اور یہ کہ حالت حیض میں طلاق مت دو جیسا کہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے، اور یہ کہ عدت میں ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، کیونکہ سکنا یعنی حق سکونت مطلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہے، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، کیونکہ یہ سکنا محض شوہر کا حق نہیں ہے جو اس کی رضا سے ساقط ہو جاوے، بلکہ حق الشرع ہے، مگر ہاں کوئی خود ہی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، یعنی مثلا مرتکب بدکاری یا سرقہ کی ہوں تو سزا کے لیے نکالی جاویں، یا بقول بعض علماء زبان درازی اور ہمہ وقت کا تکرار رکھتی ہوں تو ان کو نکال دینا جائز ہے۔ اور یہ سب خدا کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں، اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا، مثلا اس عورت کو گھر سے نکال دیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہگار ہوا۔ آگے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں طلاق رجعی بہتر ہے، پس ارشاد ہے کہ اے طلاق دینے والے تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس طلاق دینے کے کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دے، مثلا طلاق پر ندامت ہو تو طلاق رجعی میں اس کا تدارک آسانی سے ہو سکے گا۔ پھر جب وہ مطلقہ عورتیں جبکہ ان کو طلاق رجعی دی ہو بقرینہ فامسکوہن اپنی عدت گزارنے کے قریب پہنچ جاویں اور عدت ختم نہیں ہوئی تو تم کو 2 اختیار ہیں،
یا تو ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، یعنی انقضاء عدت تک رجعت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ تیسری بات مت کرو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو مگر تطویل عدت کے ذریعے عورت کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے رجعت کر لو، اور جو کچھ بھی کرو مرافقت یا مفارقت اس پر آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو۔ یہ مستحب ہے، قضا فی الہدایہ والنہایہ۔ رجعت میں تو اس لیے کہ بعد انقضاء عدت کبھی عورت اختلاف نہ کرنے لگے، اور مفارقت میں اس لیے کہ کبھی اپنا نفس شرارت نہ کرنے لگے کہ جھوٹا دعویٰ کر دے کہ میں رجعت کر چکا تھا، اور اے گواہو اگر گواہی کی حاجت پڑے تو تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلا رول اور رعایت گواہی دو۔ اس مضمون سے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ ایماندار ہی نسائی سے منتفع ہوتے ہیں، اور یوں تو نسائی سب کے لیے عام ہیں، اور اوپر جو تقوی کا حکم ہے احکام کے بعد اس کی متعدد فضیلتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اول فضیلت یہ کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور منافع عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی منفعت ہے رزق، سو اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایک شعبہ اس تقوی کا توکل ہے۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے، یعنی اپنی کفایت کا اثر خاص اصلاح مہمات میں ظاہر فرماتا ہے، ورنہ اس کی کفایت تو تمام عالم کے لیے عام ہے، اور یہ اصلاح مہمات بھی عام ہے، حسن ہو یا باطنن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہتا ہے پورا کر کے رہتا ہے، اور اسی طرح اصلاح مہمات کا وقت بھی اسی کے ارادے پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز اپنے علم میں مقرر کر رکھا ہے، اور اسی کے موافق اس کو واقع کرنا قرین حکمت ہوتا ہے۔ آگے پھر عبد ہے احکام کی طرف، یعنی اوپر تو عدت کا اجمالاً ذکر تھا اور تفصیل اس کی آگے ہے، وہ یہ کہ تمہاری مطلقہ بیویوں میں سے جو عورتیں بوجہ زیادت عمر کے حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم ان کو عدت کے تعین میں شبہ ہو، جیسا کہ واقعے میں شبہ ہوا تھا اور پوچھا تھا، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح جن عورتوں کو اب تک بوجہ کم عمری کے حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے، خواہ کامل ہو یا ناقص، بشرط یہ کہ کوئی عضو بن گیا ہو، گو ایک انگلی ہی صحیح۔ اور چونکہ تقوی خود بھی محتمم بالشان ہے، اور احکام مذکورہ میں جو کہ متعلق بمعاملات دنیا ہیں، عام طبائع میں خیال ہو سکتا ہے کہ ان دنیاوی معاملات کو دین سے کیا تعلق، ہم جس طرح چاہیں کر لیں، اس لیے آگے پھر تقوی کا مضمون ہے، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، آخرت کی یا دنیا کی، ظاہراً یا باطناً۔ آگے پھر تاکید امتثال احکام کے لیے ارشاد ہے کہ یہ جو کچھ مذکور ہوا اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو شخص ان معاملات میں اور دوسرے امور میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا، جو سب سے بڑی مضرت سے نجات ہے، اور اس کو بڑا اجر دے گا جو سب سے بڑی منفعت کا حصول ہے۔ آگے پھر مطلقات کے احکام کا بیان ہے، یعنی عدت میں علاوہ عدم تطویل عدت اور حق سکنا کے ان کے کچھ اور حقوق بھی ہیں، وہ یہ کہ تم ان مطلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، یعنی عدت میں سکنا بھی مطلقہ کا واجب ہے، البتہ طلاق بائن میں ایک مکان میں خلوت کے ساتھ دونوں کا رہنا جائز نہیں، بلکہ پردہ حائل ہونا ضرور ہے، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے سکنا کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ، مثلا کوئی ایسی بات کرنے لگو جس سے وہ پریشان ہو کر نکل جائیں، اور اگر وہ مطلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دو، بخلاف غیر حمل والیوں کے کہ ان کے نفقے کی حد 3 حیض یا 3 ماہ ہے۔ اور یہ احکام تو عدت کے متعلق تھے، پھر اگر عدت کے بعد وہ مطلقہ عورتیں جبکہ پہلے سے بچے والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو، تمہارے لیے بچے کو اجرت پر دودھ پلا دیں تو تم ان کو مقررہ اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، یعنی نہ تو عورت اس قدر زیادہ مانگے کہ مرد کو دوسری ان نہ ڈھونڈنی پڑے، اور نہ مرد اس قدر کم دینا چاہے کہ عورت کا کام نہ چل سکے، بلکہ حتی الامکان دونوں اس کا خیال رکھیں،
کہ ماہی دودھ پلاوے کہ بچے کی اس میں زیادہ مصلحت ہے۔ اور اگر تم باہم کو کشمکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلاوے گی۔ مقصود اس خبر سے امر ہے، یعنی اور کسی انا کو تلاش کر لیا جاوے، نہ ماں کو مجبور کیا جاوے نہ باپ کو۔ اور صورت خبر میں یہ نکتہ ہے کہ مرد کو کم اجرت تجویز کرنے پر عتاب ہے کہ آخر کوئی عورت پلاوے گی اور وہ بھی غالباً بہت کم نہ ملے گی، پھر یہ کمی ماہی کے لیے کیوں تجویز کی جاوے؟ اور عورت کو زیادہ اجرت مانگنے پر عتاب ہے کہ تو نہ پلاوے گی اور کوئی میسر ہو جاوے گی، کیا دنیا میں ایک تو ہی ہے جو اس قدر گنا بنتی ہے؟ آگے بچے کے نفقے کے بارے میں ارشاد ہے کہ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق بچے پر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ اٹھاوے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق، کیونکہ خدا تعالی کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ اور تنگ دست آدمی خرچ کرتا ہوا اس سے نہ ڈرے کہ خرچ کرنے سے بالکل ہی کچھ نہ رہے گا، جیسا بعض آدمی اس خوف سے اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ پس ارشاد ہے کہ خدا تعالی تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے دے گا، گو بقدر ضرورت و حاجت روائی صحیح۔ وہذا قول تعالی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ معارف و مسائل، نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اور ان کا حکیمانہ نظام۔ معارف القرآن جلد اول صفحہ 500 میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں اسی عنوان مذکور کے تحت میں پوری تفصیل لکھی جا چکی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح و طلاق کا معاملہ ہر مذہب و ملت میں عام معاملات بیع و شراء اور اجارے کی طرح نہیں کہ طرفین کی رضامندی سے جس طرح چاہیں کر لیں، بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ ہمیشہ سے اس پر متفق ہیں کہ ان معاملات کو ایک خاص مذہبی تقدس حاصل ہے، اسی کی ہدایات کے تحت یہ کام سر انجام پانے چاہیے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ تو بہرحال ایک اس آسمانی دین اور آسمانی کتاب سے نسبت رکھتے ہیں، ان میں سینکڑوں تحریفات کے باوجود اتنی قدر مشترک اب بھی باقی ہے کہ ان معاملات میں کچھ مذہبی حدود و قیود کے پابند ہیں۔ کفار و مشرکین جو کوئی آسمانی کتاب اور مذہب نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی صورت میں خدا تعالی کے قائل ہیں، جیسے ہندو، آریہ، سکھ، مجوس، آتش پرست، نجوم پرست لوگ، وہ بھی نکاح و طلاق کے معاملات کو عام معاملات بیع و شراء یا اجارے کی طرح نہیں سمجھتے۔ ان کے یہاں بھی کچھ مذہبی رسوم ہیں جن کی پابندی ان معاملات میں لازم سمجھتے ہیں، اور انہی اصول و رسوم پر تمام مذاہب و فرق کے آئلی قوانین چلتے ہیں۔ صرف دہریہ اور لامذہب منکر خدا لوگوں کا ایک فرقہ ہے جو خدا و مذہبی سے بیزار ہے، وہ ان چیزوں کو بھی اجارے کی طرح باہمی رضامندی سے طے ہو جانے والا ایک معاملہ قرار دیتے ہیں، جس کا مقصد اپنے شہوانی جذبات کی تسکین سے آگے کچھ نہیں۔ افسوس ہے کہ آج کل دنیا میں یہی نظریہ عام ہوتا جاتا ہے جس نے انسانوں کو جنگل کے جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ انا للہ و الیہ المشتقى۔ شریعت اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے۔ اس میں نکاح کو صرف ایک معاملہ اور معاہدہ نہیں بلکہ ایک گونا عبادت کی حیثیت بخشی ہے، جس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا بہترین اور پاکیزہ سامان بھی ہے، اور مرد و عورت کے ازدواجی تعلقات سے جو عمرانی مسائل بقائے نسل اور تربیت اولاد کے متعلق ہیں ان کا بھی معتدلانہ اور حکیمانہ بہترین نظام موجود ہے۔ اور چونکہ معاملہ ازدواج کی درستی پر عام نسل انسانی کی درستی موقوف ہے، اس لیے قرآن کریم میں ان آئلی مسائل کو تمام دوسرے معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا کے عام معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت، شرکت، اجارہ وغیرہ ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے تو صرف اصول بتلانے پر اکتفا فرمایا ہے، ان کے فروعی مسائل قرآن میں شاذ و نادر، بخلاف نکاح و طلاق کے کہ ان میں صرف اصول بتانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان کے بیشتر فروع اور جزئیات کو بھی براہ راست حق تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مسائل قرآن کی اکثر صورتوں میں متفرق اور سورہ نساء میں کچھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں۔ یہ سورت جو سورہ طلاق کے نام سے موسوم ہے، اس میں خصوصیت سے طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے۔
اسی لیے بعض روایات حدیث میں اس کو سورہ نساء صغریٰ بھی کہا گیا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ اسلامی اصول کا رخ یہ ہے کہ جن مرد و عورت میں اسلامی اصول کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو، وہ پائیدار اور عمر بھر کا رشتہ ہو، جس سے ان دونوں کا دنیا و دین بھی درست ہو اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے اعمال و اخلاق بھی درست ہو۔ اسی لیے نکاح کے معاملے میں شروع سے آخر تک ہر قدم پر اسلام کی ہدایات یہ ہیں کہ اس تعلق کو تلخیوں اور رنجشوں سے پاک صاف رکھنے کی، اور کبھی پیدا ہو جائے تو ان کے ازالے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بعض اوقات طرفین کی زندگی کی فلاح اسی میں منحصر ہو جاتی ہے کہ یہ تعلق ختم کر دیا جائے۔ جن مذاہب میں طلاق کا اصول نہیں ہے، ان میں ایسے اوقات میں سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انتہائی برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے قوانین نکاح کی طرح طلاق کے بھی اصول و قواعد مقرر فرمائے، مگر ساتھ ہی یہ ہدایات بھی دے دیں کہ طلاق اللہ تعالی کے نزدیک نہایت مبغوض و مکروہ کام ہے، جہاں تک ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے عرش رحمان ہل جاتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو بغیر کسی بدکاری کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو بغیر کسی بدکاری کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والی ہیں۔ اور دارقطنی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان سب میں اللہ کے نزدیک محبوب غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اور جتنی چیزیں زمین پر پیدا کی ہیں ان سب میں مبغوض و مکروہ طلاق ہے۔ بہرحال اسلام نے اگرچہ طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تابمقدور اس سے روکا ہے، لیکن بعض ضرورت کے مواقع میں اجازت دی تو اس کے لیے کچھ اصول و قواعد بنا کر اجازت دی، جن کا حاصل یہ ہے کہ اس رشتہ ازدواج کو ختم ہی کرنا ضروری ہو جائے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ کے ساتھ انجام پائے۔ محض غصہ نکالنے اور انتقامی جذبات کا کھیل بنانے کی صورت نہ بننے پائے۔ اس صورت میں احکام طلاق کو اس طرح شروع کیا گیا کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے عنوان سے خطاب کیا گیا، جو امام قرطبی کے بیان کے مطابق ان مواقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں حکم تمام امت کے لیے عام ہو، اور جس جگہ کوئی حکم رسول کی ذات سے متعلق آتا ہے تو وہاں یا ایھا الرسول سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس جملے یا ایھا النبی کا تقاضا یہ تھا کہ آگے بھی بصیغہ مفرد احکام کا بیان ہوتا، مگر یہاں اس کے خلاف بصیغہ جمع خطاب فرمایا اذا طلقتم النساء، جو اگرچہ بلا واسطہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور بصیغہ جمع خطاب کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی ہے، ساتھ ہی اس طرف اشارہ بھی کہ یہ حکم آپ کے لیے مخصوص نہیں، تمام امت اس میں شریک ہے۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ جملہ محذوف قرار دے کر آیت کی تفسیر یہ کی ہے یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، یعنی اے نبی آپ مسلمانوں کو بتلا دیں کہ جب وہ طلاق دیا کریں تو آگے بیان کیے ہوئے قانون کی پابندی کریں۔ اوپر خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ آگے بعض احکام طلاق کا بیان ہے۔ پہلا حکم فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کے لفظی معنی عدد شمار کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں
اس مدت کو کہا جاتا ہے جس میں عورت ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے نکاح سے ممنوع ہوتی ہے۔ اس مدت انتظار کو عدت کہا جاتا ہے، اور کسی شوہر کے نکاح سے نکلنے کی صورتیں دو ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت کو عدت وفات کہا جاتا ہے، جو غیر حاملہ کے لیے 4 ماہ 10 دن مقرر ہے۔ دوسری صورت نکاح سے نکلنے کی طلاق ہے۔ عدت طلاق غیر حاملہ عورت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک 3 حیض پورے ہیں، اور امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک 3 طہر عدت طلاق ہے۔ بہرحال اس کے لیے کچھ ایام یا مہینے مقرر نہیں، جتنے مہینوں میں 3 حیض یا 3 طہر پورے ہو جاویں وہی عدت طلاق ہوگی۔ اور جن عورتوں کو ابھی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا یا زیادہ عمر ہو جانے کے سبب حیض منقطع ہو چکا ہے، ان کا حکم آگے مستقلاً آ رہا ہے، اور اسی طرح حمل والی عورتوں کا حکم بھی آگے آ رہا ہے۔ اس میں عدت وفات اور عدت طلاق دونوں یکساں ہیں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ تلاوت فرمایا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں بھی ایک روایت میں لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ اور دوسری ایک روایت میں فی قبل عدتہن منقول ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت کو بحالت حیض طلاق دے دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے، پھر فرمایا ان کو چاہیے کہ بحالت حیض دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیں، پھر اپنی زوجیت میں رکھیں یہاں تک کہ حیض سے طہارت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد حیض آئے، اس حیض سے طہارت ہو جائے، اس وقت اگر طلاق دینا ہی ہے تو اس طہر میں مباشرت و صحبت کیے بغیر طلاق دینی، یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے آیت مذکورہ میں حکم دیا ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوئی۔ اول یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، دوسرے یہ کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس طلاق سے رجعت کر لینا واجب ہے، بشرط یہ کہ طلاق قابل رجعت ہو، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں تھی۔ تیسرے یہ کہ جس طہر میں طلاق دینا ہے اس میں عورت سے مباشرت و صحبت نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ آیت قرآن فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کی یہی تفسیر ہے۔ آیت مذکورہ کی دونوں قراءتوں سے پھر ایک روایت حدیث سے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم متعین ہو گیا کہ جب کسی عورت کو طلاق دینا ہو تو عدت شروع ہونے سے قبل طلاق دی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ عدت حیض سے شروع ہوتی ہے تو معنی آیت کے قرار دیے کہ جس طہر میں طلاق دینے کا ارادہ ہو اس میں عورت سے مباشرت نہ کرے، اور آخر طہر میں حیض شروع ہونے سے پہلے طلاق دے دے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کے نزدیک چونکہ عدت طہر ہی سے شروع ہوتی ہے اس لیے لقبل عدتہن کا یہ مفہوم قرار دیا کہ بالکل شروع طہر میں طلاق دے دی جائے، اور یہ بحث کہ عدت 3 حیض ہیں یا 3 طہر، اس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت فَلَا تَتَقُرُوا کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ بہرحال طلاق کے متعلق پہلا حکم اس آیت سے باجماع امت ثابت ہوا کہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام ہے، اور ایسے طہر میں جس میں عورت کے ساتھ مباشرت و صحبت کر لی ہو اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے۔ اور وجہ حرمت کی دونوں میں یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت طویل ہو جائے گی جو اس کے لیے باعث تکلیف ہے، کیونکہ جس حیض میں طلاق دی یہ حیض تو عدت میں شمار نہیں ہوگا بلکہ حیض کے ایام پورے ہوں، اور مذہب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مطابق اس کے بعد کا طہر بھی خالی گزرے، پھر جب دوسرا حیض آئے تو اس وقت عدت شروع ہوگی جس میں بڑی تطویل ہے۔ اور مذہب شافعی رحمۃ اللہ کے مطابق بھی کم از کم حیض کے بقیہ ایام جو عدت سے پہلے گزریں گے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ طلاق کا یہ پہلا حکم ہی اس اہم ہدایت پر مشتمل ہے کہ طلاق کوئی غصہ نکالنے یا انتقام کی چیز نہیں بلکہ بدرجہ مجبوری طرفین کی راحت کا انتظام ہے، اس لیے طلاق دینے کے وقت ہی سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کو طول عدت کی بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ حکم صرف ان عورتوں کے لیے ہے جن پر عدت گزارنا حیض یا طہر سے لازم ہے، اور جن عورتوں پر عدت واجب ہی نہیں
مثلا وہ عورت جس سے خلوت ہی ابھی تک نہیں ہوئی اس پر سرے سے عدت ہی لازم نہیں، اس کو حالت حیض میں بھی طلاق دے دی جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کو کم عمری یا زیادتی عمر کے سبب حیض نہیں آتا، اس کے لیے اس کی عدت میں حیض و طہر کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ ان کی عدت مہینوں کے حساب سے 3 ماہ ہے۔ ان کو کسی بھی حالت میں طلاق دے دی جائے یا صحبت و مباشرت کے بعد طلاق دے دی جائے، سب جائز ہے، جیسا کہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ دوسرا حکم وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، احصا کے معنی شمار کرنے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ عدت کے ایام کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بھول میں پڑھ کر اختتام عدت سے پہلے ہی ختم سمجھ لے، اور یہ ذمہ داری ایام عدت کو محفوظ رکھنے کی مرد و عورت دونوں پر عائد ہے، مگر یہاں صیغہ مذکر استعمال کیا گیا کیونکہ عام طور پر جو احکام مرد و عورت میں مشترک ہیں ان میں عموماً خطاب بصیغہ مذکر ہی آتا ہے، عورتیں طبعاً اس میں داخل سمجھی جاتی ہیں، اور اس خاص مسئلے میں وہ حکمت بھی ہو سکتی ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھی گئی ہے کہ عورتوں میں غفلت کا احتمال زیادہ ہے، اس لیے براہ راست ذمہ داری مردوں پر ڈال دی گئی۔ تیسرا حکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ اس میں لفظ بیوتہن میں مکانات کو ان عورتوں کے بیوت فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ جب تک ان کا حق سکنا سکونت مرد کے ذمے ہے، اس گھر میں اس کا حق ہے۔ اس میں سکونت کو بحال رکھنا کوئی احسان نہیں بلکہ ادائے واجب ہے۔ بیوی کے حقوق میں سے ایک حق سکنا بھی ہے۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ یہ حق صرف طلاق دے دینے سے ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایام عدت تک عورت کو اسی جگہ رہنے کا استحقاق ہے، اور ان کا گھر سے نکال دینا قبل اتمام عدت کے ظلم و حرام ہے۔ اسی طرح خود ان کے لیے با اختیار خود ان گھروں سے نکل جانا بھی حرام ہے، اگرچہ شوہر بھی اس کی اجازت دے دے، کیونکہ ایام عدت اسی مکان میں گزارنا شوہر ہی کا حق نہیں بلکہ حق اللہ بھی ہے جو من جانب اللہ معتدا پر لازم ہے۔ چوتھا حکم الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، یعنی معتددہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالنا حرام ہے، مگر اس میں سے یہ صورت مستثنی ہے کہ عورت کسی کھلی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ اس میں ائمہ تفسیر کے 3 قول منقول ہیں۔ اول یہ کہ بے حیائی سے مراد خود یہی گھر سے نکل جانا ہے، تو اس صورت میں استثناء صرف صورتاً استثناء ہے، جس سے خروج من البیت کی اجازت دینا مقصود نہیں بلکہ اس کی ممانعت کو اور زیادہ مؤکد کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں کام کسی کو نہیں کرنا چاہیے بجز اس کے کہ وہ آدمیت ہی سے نکل جائے، یا کہ وہ اپنی ماں کو گالی نہ دو بجز اس کے کہ تم ماں کے بالکل ہی نافرمان ہو جاؤ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پہلی مثال میں صورت کو استثناء سے اس فعل کا جواز بتلانا منظور نہیں، اور دوسری مثال میں ماں کی نافرمانی کا جواز ثابت کرنا نہیں بلکہ بلیغ انداز میں اس کی اور بھی زیادہ ممانعت و شناعت کا بیان ہے۔ تو خلاصہ مضمون آیت اس صورت میں یہ ہوا کہ مطلق عورتیں اپنے شوہروں کے گھروں سے نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ بے حیائی ہی پر اتر آئیں اور نکل بھاگیں، تو اس کا مطلب نکل بھاگنے کا جواز نہیں بلکہ اور زیادہ مذمت اور ممانعت کا اثبات ہے۔ فاحشہ مبینہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سدی اور ابن الصائب نخعی وغیرہ سے منقول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فاحشہ مبینہ سے مراد زنا اور بدکاری ہے۔ اس صورت میں استثناء اپنے معنی میں ہے کہ اگر مطلقہ عورت نے زنا کیا اور جرم اس پر ثابت ہو گیا تو اس کو حد شرعی جاری کرنے کے لیے لا محالہ بیت عدت سے نکالا جائے گا۔ یہ تفسیر حضرت قتادہ، حسن بصری، شعبی، زید بن اسلم اور ضحاک و اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فاحشہ مبینہ سے مراد زبان درازی اور لڑائی جھگڑا ہے۔ تم آنے آیت کے یہ ہوں گے کہ مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالنا جائز نہیں بجز اس صورت کے کہ عورت بد زبان جھگڑالو ہو، اپنے شوہر اور اس کے متعلقین سے بد زبانی کے ساتھ پیش آئے، تو ایسی صورت میں اس کو مکان عدت سے نکالا جا سکتا ہے۔ فاحشہ مبینہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بروایت متعددہ منقول ہے، اور آیت مذکورہ میں حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات اس طرح ہے الا ان یفحش،
اس لفظ کے ظاہری معنی فحش کلام اور بد زبانی کے ہیں۔ اس قرات سے بھی آخری تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی استثناء اپنی حقیقت پر رہے گا کہ بد زبانی اور جھگڑا کرنے کی صورت میں مطلقہ کو مکان عدت سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہاں تک طلاق کے متعلق 4 احکام کا بیان آیا ہے اور آگے مزید احکام بیان ہوں گے، مگر ان کے درمیان میں احکام مذکورہ کی پابندی کی تاکید اور اس کی مخالفت سے بچنے کے لیے چند وعظ و نصیحت کے جملے بیان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا خاص اسلوب ہے کہ ہر حکم کے بعد خدا تعالی کے خوف اور آخرت کی فکر یاد دلا کر اس کی خلاف ورزی کو روکا گیا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اور باہمی حقوق کی پوری ادائیگی کا انتظام کسی قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے خوف خدا و آخرت ہی روکنے والی چیز ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ حدود اللہ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ قوانین ہیں۔ ومن يتعد یعنی جو شخص حدود اللہ میں تعدی کرے یعنی ان حدود و احکام کی خلاف ورزی کرے، فقد ظلم نفسا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اللہ کا یا شریعت اسلام کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور یہ نقصان عام ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی نقصان تو اس میں خلاف شرع کرنے کا گناہ اور اس کا وبال آخرت ہے، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو شخص شرعی ہدایات کے بغیر طلاق دے بیٹھتا ہے وہ اکثر 3 طلاقوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد آپس میں رجوع یا نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا، اور آدمی اکثر طلاق دینے کے بعد پچھتاتا ہے اور مصیبت جھیلتا ہے، خصوصاً جب کہ صاحب اولاد بھی ہو۔ اس لیے یہ مصیبت دنیا ہی میں اپنی جان پر پڑی، اور بہت سے لوگ جو بیوی کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کی نیت سے ظالمانہ طلاق دیتے ہیں، گو اس کی تکلیف عورت کو بھی کچھ پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے ظلم پر ظلم اور دوہرا وبال ہو جائے گا، ایک اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنے کا، دوسرے عورت پر ظلم کرنے کا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا یعنی تم نہیں جانتے شاید اللہ تعالی اس غیظ و غضب کے بعد کوئی دوسری حالت پیدا فرما دیں کہ بیوی سے جو راحتیں ملتی تھیں اور اولاد کی پرورش اور گھر کے انتظام کی سہولتیں تھیں، ان کا خیال کر کے تم پھر اپنی طلاق پر پچھتاؤ اور دوبارہ اس کو نکاح میں رکھنے کا ارادہ کرو، تو دوبارہ نکاح میں رہنے کی صورت جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ تم طلاق کے وقت حدود شرعیہ کی رعایت کرو کہ بلا وجہ طلاق کو بائن نہ کرو بلکہ رجعی رہنے دو، جس میں رجعت کرنے کا شوہر کو اختیار ہوتا ہے۔ رجعت کرنے سے پہلا نکاح بدستور قائم رہ جاتا ہے، اور یہ کہ 3 طلاق تک نوبت نہ پہنچا دو جس کے بعد رجعت کا حق نہیں رہتا، اور دونوں کی رضامندی کے باوجود آپس میں دوبارہ نکاح بھی شرعاً حلال نہیں ہوتا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اجلہن میں لفظ اجل بمعنی عدت ہے، اور بلوغ اجل سے مراد عدت کا اختتام کے قریب ہونا ہے۔ طلاق کے متعلق 5واں حکم۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ جب مطلقہ بیوی کی عدت ختم کے قریب پہنچے تو اب نکاح سے نکل جانے کا وقت آ گیا، اس وقت تک وقتی تاثرات اور غم و غصے کی کیفیت بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اس وقت پھر سنجیدگی کے ساتھ غور کر لو کہ نکاح رکھنا بہتر ہے یا اس کا بالکل منقطع کر دینا۔ اگر نکاح میں رکھنے کی رائے ہو جائے تو اس کو روک لو، جس کی مسنون صورت اگلی آیت کے اشارے اور حدیث کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا، اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو۔ اور اگر اب بھی یہ رائے قائم ہو کہ نکاح ختم کرنا ہے تو پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ آزاد کر دو، یعنی عدت ختم ہو جانے دو، عدت پوری ہوتے ہی وہ آزاد و خود مختار ہو جائے گی۔ 6واں حکم، اختتام عدت کے وقت بیوی کو روکنا
اور نکاح میں رکھنا طے ہو یا آزاد کر دینا، دونوں میں قرآن کریم نے بمعروف کی قید لگا دی ہے، جس معروف کے لفظی معنی پہچانا ہوا طریقہ، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جو طریقہ شریعت و سنت سے ثابت اور اسلام اور مسلمانوں میں عام طور پر معروف ہے وہ اختیار کرو۔ وہ یہ ہے کہ اگر نکاح میں رکھنا اور رجعت کرنا طے کرو تو آگے اس کو زبانی یا عملی ایذا نہ پہنچاؤ اور اس پر احسان نہ جتلاؤ، اور اس کی جو عملی یا اخلاقی کمزوری طلاق کا سبب بن رہی تھی آگے خود بھی اس پر صبر کرنے کا عزم کر لو تاکہ پھر وہ تلخی پیدا نہ ہو۔ اور اگر آزاد کرنا طے ہو تو اس میں معروف و مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کر کے یا برا بھلا کہہ کر گھر سے نہ نکالو بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ رخصت کرو، اور جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے ثابت ہے چلتے وقت اس کو کوئی جوڑا کپڑا دے کر رخصت کرنا کم از کم مستحب ضرور ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ 7واں حکم آیت مذکورہ میں روکنے یا آزاد کرنے کے 2 اختیار دینے سے نیز اس سے پہلی آیت میں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا سے ضمنی طور پر یہ مستفاد ہوا کہ منشاء ربانی یہ ہے کہ طلاق دینے کی مجبوری ہی پیش آ جائے تو طلاق ایسی دی جائے جس میں رجعت کرنے کا حق باقی رہے، جس کی مسنون صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دے دے اور اس کے ساتھ اظہار غیظ و غضب کے لیے ایسا کوئی لفظ نہ بولے جو رشتہ نکاح کو بالکلیہ منقطع کر دینے پر دلالت کرتا ہو۔ مثلا کہہ دے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، یا کہہ دے تمہیں بہت سخت طلاق دیتا ہوں، یا کہہ دے کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نکاح کا باقی نہیں۔ ایسے الفاظ اگر طلاق صریح کے ساتھ بھی کہہ لیے جاویں یا خود یہی الفاظ بنیت طلاق کہہ لیے جاویں تو اس سے رجعت کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ یہ اصطلاح شرع میں طلاق بائن ہو جاتی ہے جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور رجعت کا حق باقی نہیں رہتا، اور اس سے زیادہ اشد یہ ہے کہ طلاق کو 3 کی عدد تک پہنچا دے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کا صرف حق رجعت ہی سلب نہیں ہو جائے گا بلکہ آئندہ اگر مرد و عورت دونوں راضی ہو کر باہم نکاح بھی کرنا چاہیں تو نکاح جدید بھی نہ ہو سکے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 3 طلاق بیک وقت دینا حرام ہے، مگر کسی نے ایسا کیا تو تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی، اس پر امت کا اجماع ہے۔ آج کل دین سے بے پرواہی، اس کے احکام سے غفلت بری طرح عام ہوتی جاتی ہے۔ جاہلوں کا تو کہنا کیا ہے، لکھے پڑھے عرائض نویس بھی 3 طلاق سے کم کو گویا طلاق ہی نہیں سمجھتے، اور رات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق دینے والے بعد میں پچھتاتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح بیوی ہاتھ سے نہ جائے۔ حدیث صحیح میں 3 طلاق بیک وقت دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت غضبناک ہونا امام نسائی نے بروایت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے۔ اسی لیے بیک وقت 3 طلاق دینا باجماع امت حرام و ناجائز ہے، اور اگر کوئی شخص 3 طہر میں الگ الگ 3 طلاقوں تک پہنچ جائے تو اس کے ناپسندیدہ ہونے پر بھی امت کا اجماع اور خود قرآن کی آیات کے اشارے سے ثابت ہے۔ صرف اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت بھی حرام و ناجائز اور طلاق بدعی میں داخل ہے یا ایسا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ و شافعی حرام تو نہیں کہتے رحمہ اللہ علیہما، یعنی اس صورت کو طلاق بدعی میں شمار نہیں کرتے بلکہ طلاق سنت میں داخل سمجھتے ہیں، مگر ناپسندیدہ فعل ان کے نزدیک بھی ہے۔ تفسیر اس کی سورہ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول صفحہ 504 میں مذکور ہے۔ مگر جس طرح 3 طلاق بیک وقت دینے کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ حرام ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا کر گزرے تو تینوں طلاق واقع ہو کر آئندہ آپس میں نکاح جدید بھی حلال نہیں ہوگا۔ پوری امت میں کچھ اہل حدیث اور اہل تشیع کے سوا تمام مذاہب 4 اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاق بیک وقت بھی دے دی گئی تو تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ کسی فعل کے حرام ہونے سے ان کے آثار کا وقوع متاثر نہیں ہوا کرتا۔ جیسے کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دے تو یہ فعل حرام ہونے کے باوجود مقتول تو بہرحال مر ہی جائے گا، اسی طرح 3 طلاق بیک وقت حرام ہونے کے باوجود تینوں کا وقوع لازمی امر ہے،
اور صرف مذاہب اربعہ کا نہیں بلکہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اجماع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں منقول و معروف ہے۔ اس کا بھی مکمل بیان معارف القرآن جلد صفحہ 504 تا صفحہ 514 میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، اس کو دیکھ لیا جاوے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی گواہ بنا لو اپنے مسلمانوں میں سے دو معتبر آدمیوں کو اور قائم کرو شہادت کو ٹھیک ٹھیک۔ 8واں حکم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اختتام عدت کے وقت خواہ رجعت کر کے بیوی کو روکنا طے کیا جاوے یا عدت پوری کر کے آزاد کرنا طے کیا جائے، دونوں صورتوں میں اپنی اس فعل رجعت یا ترک رجعت پر دو معتبر گواہ بنا لو۔ یہ حکم اکثر ائمہ کے نزدیک استحبابی ہے، رجعت اس پر موقوف نہیں، اور گواہ بنانے کی حکمت رجعت کرنے کی صورت میں تو یہ ہے کہ کہیں کل کو عورت رجعت کرنے سے انکار کر کے اس کے نکاح سے نکل جانے کا دعویٰ نہ کرنے لگے، اور ترک رجعت اور انقطاع نکاح کی صورت میں اس لیے کہ کل کو خود اپنا نفس ہی کہیں شرارت یا بیوی کی محبت سے مغلوب ہو کر یہ دعویٰ نہ کرنے لگے کہ عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ ان دو گواہوں کے لیے ذوی عدل فرما کر بتلا دیا کہ شرعی اور اصطلاحی معنی میں عدل یعنی تقا و معتبر ہونا گواہوں کا ضروری ہے، ورنہ ان کی شہادت پر قاضی کوئی فیصلہ نہیں دے گا۔ اور اقیم الشہادۃ للہ میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگر تم کسی ایسے واقع رجعت یا انقطاع نکاح کے گواہ ہو اور قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کی نوبت آوے تو کسی رو رعایت یا مخالفت و عداوت کی وجہ سے سچی گواہی دینے میں ذرا بھی فرق نہ کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اس مذکورہ مضمون سے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن یعنی قیامت پر۔ اس میں آخرت کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ زوجین کے باہمی حقوق کی ادائیگی بغیر تقوی اور فکر آخرت کے کسی سے نہیں کرائی جا سکتی۔ جرم و سزا کے قوانین میں قرآن حکیم کا عجیب و غریب حکیمانہ اور مربیانہ اصول۔ دنیا کی حکومتوں میں قواعد و قوانین کی تدوین اور جرائم و سزا و تعزیر کا پرانا دستور ہے۔ ہر قوم و ملک میں قوانین اور تعزیرات کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ کے قانون کی کتاب ہے، مگر اس کا طرز تمام دنیا کی کتب قوانین سے نرالا اور عجیب ہے کہ ہر قانون کے آگے پیچھے خوف خدا اور فکر آخرت کو سامنے کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہر انسان قانون کی پابندی کسی پولیس اور نگراں کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے خوف سے کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خلوت ہو یا جلوت، ہر صورت میں پابندی قانون کو ضروری سمجھے۔ صرف یہی سبب ہے کہ قرآن پر صحیح ایمان رکھنے والوں میں کسی سخت سے سخت قانون کی تنفیذ بھی زیادہ دشوار نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اسلامی حکومت کو پولیس اور اسپیشل پولیس اور اس پر خفیہ پولیس کا جال پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن کریم کا یہ مربیانہ اصول تمام ہی قوانین میں عام ہے۔ خصوصیت سے میاں بیوی کے تعلقات اور باہمی حقوق کے قوانین میں اس کا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تعلقات ہی ایسے ہیں کہ ان میں نہ ہر کام پر کوئی شہادت مہیا ہو سکتی ہے، نہ عدالتی تحقیق زوجین کے حقوق باہمی کی کمی و کوتاہی کا صحیح اندازہ لگا سکتی ہے۔ ان کا تمام تر مدار خود زوجین ہی کے قلوب اور ان کے اعمال و افعال پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی جو 3 آیتیں پڑھنا سنت سے ثابت ہے، یہ تینوں آیتیں تقوی کے حکم سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہیں، جن میں اشارہ ہے کہ نکاح کرنے والوں کو ابھی سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر حق تعالی ہمارے کھلے اور چھپے سب اعمال سے بلکہ دلوں کے پوشیدہ خیالات تک سے واقف ہے۔ ہم نے آپس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتی، ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچی تو عالم السرائر کے سامنے جواب دہی کرنا ہوگی۔ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچی تو عالم السرائر کے سامنے جواب دہی کرنا ہوگی۔ اسی طرح سورۃ طلاق میں جبکہ طلاق کے چند احکام بیان فرمائے گئے تو پہلے ہی حکم کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فرما کر تقوی کی ہدایت فرمائی۔
پھر 4 احکام کا ذکر کرنے کے بعد یہ واضح نصیحت کی کہ جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ اپنی ذات ہی پر ظلم کرتا ہے، اس کا وبال اسی کو تباہ کر دے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ پھر اور 4 ضمنی احکام و قوانین ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اس ہدایت کو دہرایا گیا، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے ایک آیت میں تقوی کے فضائل اور اس کی دینی و دنیاوی برکات کا بیان فرمایا، پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی برکات ارشاد فرمائی گئیں۔ اس کے بعد پھر چند احکام عدت کے بیان فرمائے اور اس کے بعد پھر 2 آیتوں میں تقوی کے مزید برکات و ثمرات کا بیان آیا اور اس کے بعد پھر کچھ نکاح و طلاق کے متعلقات، بیوی کے نفقے اور اولاد کے دودھ پلانے وغیرہ کے احکام بتلائے گئے۔ طلاق و عدت اور عورتوں کے نفقہ اور دودھ پلانے وغیرہ کے احکام میں بار بار کہیں ذکر آخرت، کہیں تقوی کی فضیلت و برکت اور کہیں توکل کے برکات اور کچھ احکام بیان کر کے پھر تقوی کے مقرر فضائل کا بیان بظاہر بے جوڑ معلوم ہوتا ہے، مگر قرآن کریم کے اس مربیانہ اصول کی حکمت سمجھ لینے کے بعد اس کا جوڑ اور گہرا ربط بھی واضح ہو گیا۔ اب آیات مذکورہ کی تفسیر و تشریح دیکھیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے اور اس کو بے گمان رزق عطا فرمائیں گے۔ لفظ تقوی کے اصلی اور لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافت و نسبت ہوتی ہے تو ترجمہ اللہ سے ڈرنے کا کر دیا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچے اور ڈرے۔ اس آیت میں تقوی کی 2 برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ کسی چیز سے بچنا، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے، دنیا کی سب مشکلات و مصائب کے لیے بھی اور آخرت کی سب مشکلات و مصائب کے لیے بھی۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے آدمی کے لیے دنیا و آخرت کی ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور دوسری برکت یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ رزق سے بھی اس جگہ مراد ہر ضرورت کی چیز ہے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ مومن متقی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اس کی ہر مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کا بھی تکفل کرتا ہے، اور ایسے راستوں سے اس کی ضروریات مہیا کر دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مناسبت مقام کی وجہ سے بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ طلاق دینے والے شوہر اور مطلقہ بیوی دونوں یا ان میں جو بھی تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو طلاق اور انقطاع نکاح کے بعد پیش آنے والی ہر مشکل و تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے، اور مرد کو اس کے مناسب بیوی اور عورت کو اس کے مناسب شوہر عطا فرمائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آیت کا اصل مفہوم جو تمام مشکلات اور ہر قسم رزق کے لیے عام اور شامل ہے، اس میں زوجین کی یہ مشکلات اور ضروریات بھی شامل ہیں۔ آیت مذکورہ کا شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے، اس کی ماں سخت پریشان ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اور لڑکے کی والدہ کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا وہ کسی دو ذرا غافل ہوئے، لڑکا کسی طرح ان کی قید سے نکل گیا اور ان کی کچھ بکریاں ہنکا کر ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کا ایک اونٹ ان کو مل گیا، اس پر سوار ہوئے اور دوسرے اونٹوں کو ساتھ لگایا، سب کو لے کر والد کے پاس پہنچ گئے۔
ان کے والد یہ خبر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال بھی کیا کہ یہ اونٹ بکریاں جو میرا لڑکا ساتھ لے آیا ہے یہ ہمارے لیے جائز و حلال ہیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور بعض روایات میں ہے کہ عوف بن مالک اشجعی اور ان کی بیوی کو جب لڑکے کی مفارقت نے زیادہ بے چین کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس میں کچھ بعد نہیں کہ تقوی کا بھی حکم دیا ہو، اور بکثرت لا حول ولا قوت پڑھنے کا بھی۔ یہ سب روایات روح المعانی میں ابن مردویہ سے من طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی گئی ہیں۔ اس شان نزول سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ اس مقام پر یہ آیت طلاق سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت کے متعلق آئی ہے، مگر مفہوم اس کا عام ہے، سب کے لیے شامل ہے۔ مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی مسلمان کفار کی قید میں آ جائے اور وہ ان کا کچھ مال لے کر واپس آ جائے تو یہ مال بحکم مال غنیمت حلال ہے، اور مال غنیمت کے عام قاعدے کے مطابق اس کا 5واں حصہ بیت المال کو دینا بھی اس کے ذمے نہیں، جیسے کہ واقعہ حدیث میں اس مال میں سے خمس نہیں لیا گیا۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان چھپ کر بغیر امان و اجازت لیے ہوئے دارالحرب میں چلا جائے اور وہاں سے کفار کا کچھ مال چھین کر یا کسی طرح لے آئے اور دارالاسلام میں پہنچ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن جو شخص کفار سے امان اور اجازت لے کر ان کے ملک میں جائے، جیسا آج کل ویزا لینے کا دستور ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ ان کا کوئی مال بغیر ان کی رضامندی کے لے آئے۔ اسی طرح جو شخص قید ہو کر ان کے ملک میں چلا جائے پھر کفار میں سے کوئی آدمی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو اس امانت کا لے آنا بھی حلال نہیں۔ پہلی صورت میں تو اس لیے کہ امان لے کر جانے سے ایک معاہدہ ان کے درمیان ہو گیا، اب بغیر ان کی رضامندی کے ان کے جان و مال میں کوئی تصرف کرنا عہد شکنی میں داخل ہے، اور دوسری صورت میں بھی امانت رکھنے والے سے عملی معاہدہ ہوتا ہے کہ جب وہ مانگے گا امانت اس کو دے دی جائے گی۔ اب امانت واپس نہ کرنا بد عہدی اور عہد شکنی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت سے پہلے بہت سے کفار اپنی امانتیں رکھ دیتے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ کے قبضے میں ایسی کچھ امانتیں تھیں، ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں لائے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسی کام کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا کہ وہ جس کی امانت ہے اس کو سپرد کر دیں۔ مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ۔ حدیث مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرتوں سے بچنے اور منافع و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت بہت مجرب عمل ہے، اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلائی ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اور 100 مرتبہ درود شریف اس کے اول و آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم باقی ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک روز اس آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی تلاوت بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگی۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر سب آدمی صرف اس آیت کو اختیار کر لیں تو سب کے لیے کافی ہے۔ کافی ہونے کی مراد ظاہر ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مہمات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق سب کام ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسا پرندے جانوروں کو دیتا ہے کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے،
ان کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ کو ضرور اختیار کرے، مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالی پر کرے کہ جب تک اس کی مشیت و ارادہ نہ ہو جائے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ آیت میں تقوی اور توکل کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد مزید چند احکام طلاق و عدت کے بیان فرمائے ہیں۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کی مزید تفصیل ہے، جس میں 3 قسم کی عورتوں کی عدت کا عام قاعدہ عدت سے جدا گانا حکم مذکور ہے۔ عدت طلاق کے متعلق نوا حکم۔ عدت طلاق عام حالات میں 3 حیض پورے ہیں، جس کا بیان سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے، لیکن وہ عورتیں جن کو عمر کی زیادتی یا کسی بیماری وغیرہ کے سبب حیض آنا بند ہو چکا ہو، اسی طرح وہ عورتیں جن کو کم عمری کے سبب ابھی تک حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، ان کی عدت آیت مذکورہ میں 3 حیض کے بجائے 3 مہینے مقرر فرما دی، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل قرار دی ہے، خواہ وہ کتنے ہی دنوں میں ہو۔ ان ارتبتم یعنی اگر تمہیں شک ہو، مراد شک سے یہ ہے کہ اصل عدت حیض سے شمار ہوتی ہے اور ان عورتوں کا حیض تو بند ہے، مگر تو پھر عدت کی شمار کیسے ہوگی، یہ تردد مراد ہے۔ آگے پھر تقوی کی فضیلت و برکت کا بیان ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دیتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق و عدت کے احکام مذکورہ کی پابندی کی تاکید ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ حکم ہے اللہ کا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر تقوی کی ایک اور فضیلت کا بیان ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ تقوی کی 5 برکات۔ آیات مذکورہ میں جو تقوی کے فضائل و برکات کا بیان آیا، اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ تیسرے یہ کہ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، اور ایک دوسری جگہ تقوی کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ آیت ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کا یہی مطلب ہے۔ آگے پھر مطلقہ عورتوں کی عدت اور ان کے نفقے کا بیان اور عام عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اس آیت کا تعلق اس پہلے حکم سے ہے جو اوپر آ چکا ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اس آیت میں اس کا ایجابی پہلو ذکر کیا گیا کہ ان کو عدت پوری ہونے تک اپنی وسعت و قدرت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم خود رہتے ہو، کسی مکان کے کسی حصے میں رکھو۔ اگر مطلقہ بطلاق رجعی ہے جب تو باہم کسی پردے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاق دے دی ہیں تو اب رشتہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس کو سابق شوہر سے پردہ کرنا چاہیے، اس لیے پردے کے ساتھ اسی مکان میں رہنے کا انتظام کیا جائے۔ 10واں حکم، مطلقہ عورتوں کو ایام عدت میں پریشان نہ کرو۔ لا تضاروہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام عدت میں جبکہ مطلقہ عورت تمہارے ساتھ رہے تو تان تشنی کر کے یا اس کی ضروریات میں تنگی کر کے اس کو پریشان نہ کرو کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
یعنی اگر متطلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا حمل پیدا نہ ہو جائے۔ 11واں حکم متطلقات کا نفقہ عدت۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ متطلقہ عورتیں اگر حاملہ ہوں تو ان کا نفقہ اس وقت تک شوہر پر لازم ہے جب تک کہ حمل پیدا ہو۔ اسی لیے متطلقہ حاملہ کے متعلق پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کا نفقہ اس کی عدت جو وضع حمل ہے پوری ہونے تک شوہر پر واجب ہے۔ باقی جو متطلقہ حاملہ نہیں، اگر اس کو طلاق رجعی دی گئی ہے تو اس کا نفقہ عدت بھی شوہر پر باجماع امت واجب ہے۔ باقی وہ متطلقہ جس کو طلاق بائن یا 3 طلاق دی گئی ہیں یا جس نے خلا وغیرہ کے ذریعے اپنا نکاح فسخ کرایا ہو، اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کا قول یہ ہے کہ ان کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا نفقہ بھی شوہر پر لازم ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح حق سکنا تمام مطلقات کے لیے واجب ہے، اسی طرح نفقہ بھی ہر قسم کے مطلقات کے لیے واجب ہے، اور دلیل یہی آیت ہے جس میں عام مطلقات کے لیے حق سکنا دینے کو لازم کیا گیا ہے، یعنی اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کیونکہ اسی آیت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات یہ ہے اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن من وجدکم، اور ایک قرات دوسری قرات کے لیے مفسر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ کی مشہور قرات جس میں لفظ انفقوا مذکور نہیں، اس میں انفقوا مذکور نہیں، اس میں یہ لفظ محذوف ہے، اور اس نے جس طرح تمام متعلقات کا حق سکنا شوہروں پر لازم کیا ہے، اسی طرح حق نفقہ بھی ایام عدت تک واجب کر دیا ہے۔ اور اس کی تائید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دوسرے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اس قول سے ہوتی ہے کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی جن کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دی تھی، ان کی اس روایت کو رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نفقہ ان کے شوہر پر لازم نہیں کیا، یہ کہہ کر رد فرمایا کہ ہم ان کی اس روایت کی بنا پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے جس میں تمام متعلقات کا نفقہ عدت شوہروں پر واجب کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اس میں کتاب اللہ کے حوالے سے بظاہر یہی مراد ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک مفہوم آیت میں نفقہ بھی داخل ہے، اور سنت سے مراد وہ حدیث ہے جو خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے طحاوی، دارقطنی اور طبرانی نے روایت کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ طلقہ کے لیے بھی نفقہ اور سکنا واجب کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمل والی عورتوں کا نفقہ عدت تو صراحتاً اس آیت نے واجب قرار دیا ہے، اسی لیے اس پر اجماع امت ہے۔ اسی طرح متطلقہ رجعیہ کا چونکہ ابھی تک نکاح ٹوٹا نہیں ہے، اس کا نفقہ بھی باتفاق واجب ہے۔ متطلقہ بائنہ یا طلقہ وغیرہ کے معاملے میں فقہاء امت کا اختلاف ہے، متعلقہ بائنہ یا طلقہ وغیرہ کے معاملے میں فقہاء امت کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا بھی نفقہ واجب ہے۔ اس کی مکمل تفصیل اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یعنی متطلقہ عورتیں اگر حاملہ ہوں اور پھر حمل سے بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی عدت تو وضع حمل کی وجہ سے پوری ہو گئی، اسی لیے ان کا نفقہ تو شوہر پر لازم نہیں رہا، مگر جو بچہ پیدا ہوا ہے اگر یہ متطلقہ ماں اس کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے کا معاوضہ لینا اور دینا جائز ہے۔ 12واں حکم رضاعت، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت۔ جب تک شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک بچوں کو، جب تک عورت شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک بچوں کو دودھ پلانا خود ماں کے ذمے بحکم قرآن واجب ہے۔ والوالدات يرضعن اولادهن، اور جو کام کسی کے ذمے خود واجب ہے اس پر معاوضہ لینا رشوت کے حکم میں ہے، جس کا لینا بھی ناجائز ہے اور دینا بھی، اور ایام عدت بھی اس معاملے میں بحکم نکاح ہے، کیونکہ عورت کا نفقہ جس طرح بحالت نکاح شوہر پر لازم ہے اور عدت میں بھی واجب ہے، البتہ جب وضع حمل کے ذریعے عدت ختم ہو گئی اور عورت آزاد ہو گئی اس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہیں رہا۔ اب اگر یہ اس بچے کو دودھ پلائے تو آیت مذکورہ نے اس کا معاوضہ لینے اور دینے کو جائز قرار دے دیا۔ 13واں حکم وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اعتمار کے لفظی معنی باہم مشورے اور ایک دوسرے کی بات قبول کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت میں زوجین کو اس کی ہدایت دی گئی ہے کہ باہمی نزاع کی نوبت نہ آنے دیں، متعلقہ بیوی عام اجرت سے زیادہ نہ مانگے، شوہر عام اجرت کے مطابق دینے سے انکار نہ کرے۔
ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔ 14واں حکم وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، یعنی اگر دودھ پلانے کا معاملہ باہمی مشورے سے طے نہ ہو پائے یا متعلقہ عورت اگر اپنے بچے کو معاوضہ لے کر بھی دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اس کو قواعد مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ ماں کی شفقت بچے پر سب سے زیادہ ہونے کے باوجود جب انکار کر رہی ہے تو کوئی واقعی عذر ہوگا، لیکن اگر فی الواقع اس کو عذر نہیں محض غصہ و ناراضی کی وجہ سے انکار کرتی ہے تو عند اللہ وہ گناہگار ہوگی، مگر قاضی کی عدالت اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر شوہر کو دودھ پلانے کی اجرت دینے کی بوجہ افلاس کی قدرت نہیں اور کوئی دوسری عورت بلا معاوضہ یا معاوضے سے کم پر دودھ پلانے کو تیار ہو جو معاوضہ متعلقہ ماں مانگتی ہے تو شوہر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ماں کا مطالبہ منظور کر کے اسی سے دودھ پلوائے، بلکہ دونوں صورتوں میں دوسری عورت سے اس کو دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر دوسری دودھ پلانے والی عورت بھی اتنا ہی معاوضہ طلب کرے جتنا ماں کر رہی ہے تو شوہر کے لیے با اتفاق فقہا جائز نہیں کہ ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت سے اسی معاوضے پر دودھ پلوائے۔ مسئلہ اگر دوسری عورت سے دودھ پلوانا طے ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں کے پاس رکھ کر دودھ پلائے۔ ماں سے الگ کر کے دودھ پلوانا جائز نہیں، کیونکہ حلوانت یعنی تربیت اور اپنی نگرانی میں رکھنا اذروع احادیث صحیحہ ماں کا حق ہے، اس سے یہ حق سلب کرنا جائز نہیں۔ 15واں حکم بیوی کے نفقہ کی مقدار میں شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یعنی خرچ کرے وسعت والا آدمی اپنی وسعت کے مطابق، اور جس شخص پر رزق تنگ ہو وہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے نفقے میں بیوی کی حالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شوہر کی حالت کے مطابق نفقہ دینا واجب ہوگا۔ اگر شوہر مالدار ہے تو امیرانہ نفقہ دینا واجب ہے، اگرچہ بیوی مالدار نہ ہو بلکہ تنگ دست فقیر ہو، اور اگر شوہر غریب ہے تو غریبانہ نفقہ اس کے مقدور کے مطابق واجب ہوگا اگرچہ بیوی مالدار ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، بعض دوسرے فقہا کے اقوال اس کے خلاف بھی ہیں۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، یہ اسی سابقہ جملے کی مزید تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت و قدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا، اس لیے نادار مفلس شوہر پر اسی حیثیت کا نفقہ واجب ہوگا جو حیثیت اس کی اس وقت ہے۔ آگے بیوی کو غریبانہ نفقے پر قناعت اور اس پر صبر کی تلقین کے لیے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یعنی کسی کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ موجودہ حالت میں تنگی ہے تو یہ تنگی ہمیشہ رہے گی، بلکہ تنگی اور فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تنگی کے بعد فراخی بھی دے سکتا ہے۔ فائدہ اس آیت میں ایسے شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی ملنے کی طرف اشارہ ہے جو مقدور و نفقات واجبہ پوری کرنے کی کوشش میں رہیں، بیوی کو تنگ رکھنے کی عادت نہ ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اور کتنی بستیاں کہ نکل چکی حکم سے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے، پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں، اور آفت ڈالی ان پر بن دیکھی آفت، پھر چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی، اور آخر کو ان کے کام میں ٹوٹا آ گیا. تیار رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے سخت عذاب، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو جن کو یقین ہے. بے شک اللہ نے اتاری ہے تم پر نصیحت، رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں کھول کر سنانے والی، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام اندھیروں سے اجالے میں. اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی اس کو داخل کرے باغوں میں، نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں ہمیشہ. البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی. اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی، اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی. خلاصہ تفسیر، اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، تو ہم نے ان کے اعمال کا سخت حساب کیا. مطلب یہ کہ ان کے اعمال کفریہ میں سے کسی عمل کو معاف نہیں کیا بلکہ سب پر سزا تجویز کی. یہاں حساب سے پرسش کے طور پر حساب مراد نہیں، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی کہ عذاب کے ذریعے ہلاک کیے گئے. غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا. یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جب انجام نافرمانی کا یہ ہے تو اے سمجھدارو جو کہ ایمان لائے ہو، تم خدا سے ڈرو کہ ایمان بھی اس کو مقتدی ہے، اور ڈرنا یہ کہ اطاعت کرو. اور اسی اطاعت کا طریقہ بتلانے کے لیے خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا، اور وہ نصیحت نامہ دے کر ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لاویں اور اچھے عمل کریں، کفر و جہل کی تاریکیوں سے اور ایمان اور علم و عمل کے نور کی طرف لے آویں. مطلب یہ کہ جو نصیحت اس رسول کے ذریعے سے پہنچے اس پر عمل کرنا بھی اطاعت ہے. اور آگے اطاعت یعنی ایمان و عمل صالح پر وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاوے گا اور اچھے عمل کرے گا، خدا اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. بے شک اللہ نے ان کو بہت اچھی روزی دی. آگے اللہ کا واجب الاطاعت ہونا بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین بھی 7 پیدا کی، جیسا ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین ہے، اس کے نیچے تیسری زمین، اسی طرح 7 زمینیں ہیں. اور ان سب آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام تشریعی یا تکوینی دونوں نازل ہوتے رہتے ہیں. اور یہ اس لیے بتا دیا گیا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو اپنے احاطہ علمی میں لیے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا واجب الاطاعت ہونا ظاہر ہے. معارف و مسائل. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. آیت میں ان قوموں کے حساب و عذاب کا جو ذکر ہے وہ آخرت میں ہونے والا ہے، مگر یہاں اس کو بلفظ ماضی حاسبنا اور عذبنا سے تعبیر کر دینا یا تو اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ گویا یہ کام ہو چکا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب سے مراد اس جگہ سوالات اور پرسش نہ ہو
بلکہ اس کی سزا کی تعیین ہو، جیسے کہ خلاصہ تفسیر مذکور میں لیا گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ حساب شدید اگرچہ آخرت میں ہوگا، مگر صحائف اعمال میں اس کی کتابت تو ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس کو حساب کر دینے سے تعبیر کیا گیا، اور عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہو جو بہت سی پہلی قوموں پر نازل ہوا ہے۔ اس صورت میں بعد میں آنے والا جملہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا صرف یہ آخرت کے عذاب سے متعلق رہے گا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اس آیت کی آسان توجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ ارسل محذوف مانا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ نازل کیا ذکر یعنی قرآن کو اور بھیجا رسول کو۔ خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے۔ حضرات مفسرین نے دوسری توجیحات بھی لکھی ہیں، مثلا یہ کہ ذکر سے مراد خود رسول ہوں کہ ذکر اللہ کی کثرت کے سبب ان کا وجود گویا خود ذکر اللہ بن گیا وغیرہ ذالک۔ 7 زمینیں کہاں کہاں کس صورت میں ہیں؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں ایسی ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں اور کس وجہ صورت میں ہیں؟ اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تہ برتہ ہیں، یا ہر ایک زمین کا مقام الگ الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح 7 آسمانوں میں ہر 2 آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اور ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے آباد ہیں، اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ اور ہوا فضا وغیرہ ہیں اور اس میں کوئی مخلوق آباد ہے، یا یہ طبقات زمین ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس سے ساکت ہے۔ اور روایات حدیث جو اس بارے میں آئی ہیں ان میں اکثر حدیث میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے، بعض نے ان کو صحیح و ثابت قرار دیا ہے، بعض نے موضوع و من گھڑت تک کہہ دیا ہے، اور اقلن یہ سب صورتیں ممکن ہیں، اور ہماری کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف نہیں، نہ ہم سے قبر میں یا حشر میں اس کا سوال ہوگا کہ ہم ان 7 زمینوں کی وضع و صورت اور محل و وقوع اور اس میں بسنے والی مخلوقات کی تحقیق کریں۔ اس لیے اسلم صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہی ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنی ہی بات قرآن نے بیان کی ہے، جس کو قرآن نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، ہم بھی اس کی فکر و تحقیق میں کیوں پڑیں۔ حضرات سلف صالحین کا ایسی صورتوں میں یہی طرز عمل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالی نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اسے مبہم رہنے دو، جبکہ اس میں تمہارے لیے کوئی عملی حکم نہیں اور تمہاری کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت اس سے متعلق نہیں۔ خصوصاً یہ تفسیر عوام کے لیے لکھی گئی ہے، ایسے خالص علمی اختلافی مباحث اس میں نہیں دیے گئے جن کی عوام کو ضرورت نہیں ہے۔ یتنزل الامر بینہم، یعنی اللہ کا حکم ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے، اور حکم الہی کی 2 قسم ہیں، ایک تشریعی جو اللہ کے مکلف بندوں کے لیے بذریعہ وحی بواسطہ انبیاء علیہ السلام بھیجا جاتا ہے، جیسے زمین میں انسان اور جن کے لیے آسمانوں سے فرشتے، یہ تشریعی احکام انبیاء تک لے کر آتے ہیں۔ جیسے زمین میں انسان اور جن کے لیے آسمانوں سے فرشتے یہ تشریعی احکام انبیاء علیہ السلام تک لے کر آتے ہیں، جن میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت کے قوانین ہوتے ہیں، ان کی پابندی پر ثواب اور خلاف ورزی پر عذاب ہوتا ہے۔ دوسری قسم حکم کی حکم تکوینی ہے، یعنی تقدیر الہی کی تنفیذ سے متعلق احکام جس میں کائنات کی تخلیق اور اس کی تدریجی ترقی اور اس میں کمی بیشی اور موت و حیات داخل ہیں۔ یہ احکام تمام مخلوقات الہیہ پر حاوی ہیں، اس لیے اگر ہر 2 زمینوں کے درمیان فضا اور فاصلہ اور اس میں کسی مخلوق کا آباد ہونا ثابت ہو جائے، خواہ مخلوق مکلف احکام شریعہ کی نہ ہو، تو اس پر بھی یتنزل الامر صادق ہے کہ اللہ تعالی کا امر تکوینی اس پر بھی حاوی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تمت سورة الطلاق بعون اللہ وحمدہ فی آخر یوم من جمادی الثانیہ
یوم الاحد واللہ الموفق والمعین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔